خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: لا نہیں، یکلف اللہ تکلیف دیتا اللہ، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت بھر، یعنی اس کی وسعت کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، وعلیہا اور اس کے ذمہ ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا، نہ پکڑنا ہم کو، ان اگر، نسینا ہم بھول گئے، او یا، اخطأنا خطا کی ہم نے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ، حملتہ ڈالا تو نے اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم کو، ما لا جو نہیں، طاقت کوئی طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی ساتھ اس کے یا اس کی. واعف اور درگزر فرما، انا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو، مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی اوپر، القوم الکافرین کافر قوم کے. آمین. اب تفسیر پہ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو. یکلف کاف لام فے، تکلیف دینا، بوجھ ڈالنا. اللہ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق. واو سین عین، وسع وسعت، قوت، علم، عقل، مال، وقت، زندگی اور دیگر تمام صلاحیتیں وسعت کہلاتی ہیں. یعنی انسان کو جو کچھ ملا ہے یہ سب انسان کے لیے ایک وسعت ہے، یعنی کہاں تک انسان جا سکتا ہے. دیکھیں نا، قوت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے آپ کے پاس طاقت نہیں. علم کی بھی ایک لمٹ ہے، اسی طرح عقل کی، آپ کی انٹیلیجنس کی، مال کی، وقت کی، زندگی کی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے نا. ایک حد سے زیادہ آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو ہر شخص کو جتنی قوت، علم، عقل، مال وغیرہ ملا ہے
وہ کیا ہے دراصل؟ اس کی وسعت. تو ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دی جائے گی، اتنا ہی اس سے پوچھا جائے گا، یا اس پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جائے گی جتنی اس کے پاس طاقت ہے. مثلا ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سے حساب نہیں ہوگا. اس کا حساب کس میں ہوگا کہ بیٹھ کے پڑھی تھی کہ نہیں. ایک شخص جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس کو، اور اس لیے نہیں پتا کہ اس کو پتا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ ہم نے اس کا غلط معنی لیا نا کہ پتہ ہی نہیں کرتے. یہ نہیں اس کا معنی، یعنی اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ پتا کرے، اس کے پاس علم ہی نہیں. وہ پیدا ہوا کہیں افریقہ کے گھنے جنگلوں میں، جہاں دن کو سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی. کہاں اس کے پاس کتابیں اور اسکول اور علم کی روشنی جو آپ کے پاس ہے. تو اب اس کا حساب اور آپ کا برابر تھوڑی ہوگا. آپ کو تو اتنی فیسلٹیز ملی، اتنے چانسز ملے، تو اس کا حساب اس کی وسعت کے مطابق کہ اس کو کیا ملا، اس کے پاس کیا پہنچا. پھر اسی طرح عقل، ایک شخص بہت سمجھدار ہے اور ایک شخص دیوانہ ہے، اب دونوں کا حساب برابر تھوڑی ہوگا. ایک شخص مجنون ہے، پاگل ہے، اب اس کا حساب تو نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص ذہین ہے، سمجھدار ہے، کتنی سمجھ کی لمٹ ہے یہ اللہ جانتا ہے، اتنی ہی سمجھ کے مطابق اس کا حساب ہوگا جتنی اس کی وسعت ہے. کسی کو اگر مثلاً عقل کو تولا جا سکتا ہوتا تو مثلاً کسی کو اگر ایک چھٹانک عقل ملی ہے تو اس کا حساب ایک چھٹانک کے اندر ہے، اور کسی کو 1 کلو ملی ہے تو وہ اس کے مطابق پوچھا اور جانچا جائے گا. پھر اسی طرح مال، کوئی فقیر ہے کسی کٹیا میں رہتا ہے، اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا زکوٰۃ کیوں نہیں دی. اور ایک شخص ملینئر ہے، اس کا حساب اور طرح ہوگا. اسی طرح وقت، ایک شخص بہت مصروف ہے اور مصروفیت بھی کسی جائز کام میں ہے، اس کا حساب اور طرح ہے. اور ایک شخص جس کے پاس بہت فارغ وقت ہے، وہ ایسے ہی بےہودہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے، کبھی اس کو پریشان کر کبھی کچھ کر، اس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، اس کی پوچھ اور طرح ہوگی کہ اللہ نے یہ سب کچھ کس لیے دیا تھا، بیکار گھومنے پھرنے کو. تو وقت بھی کس کے پاس کتنا ہے. زندگی کے مختلف اوقات میں مختلف وقت ہوتے ہیں. مثلا آپ میں سے جو بچیاں ہیں ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے مثلا پڑھنے کے لیے، اس لیے ان کی پوچھ بھی اور طرح ہونی چاہیے. جو خواتین ہیں آپ میں، ان کے اوپر شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی خوش رکھنا، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، پھر رشتہ داریاں ہیں، کیونکہ جو بچیاں ان کے تو سارے کام ان کی مائیں کر دیتی ہیں، رشتہ داروں سے بھی نبھا لیتی ہیں، ادھر ادھر سب کچھ کر لیتی ہیں، بلکہ پکا کے کھلا بھی دیتی ہیں. آپ میں سے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو تو جا کے پکانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، اگر پکا ہوا بھی ہو تو اس کو دیکھنا ہے کہ سب کو کس طرح دیا جائے یا کس طرح مینج کیا جائے. گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر عمر کا تقاضا بھی ہے، پھر اب ذہن بھی اس طرح کام نہیں کرتا. تو کتنا فرق ہے دونوں میں. اب دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کی اس میں استطاعت ہے. ایک شخص 10 دفعہ بھی یاد کر کے اس کو یاد نہیں ہوتا تو اس کی پوچھ نہیں. ایک شخص 1 دفعہ بھی پڑھے تو اس کو یاد ہو جاتا ہے. تو اس کا حساب اور طرح ہے کہ جب 1 دفعہ پڑھ کے فارغ ہو گئے تھے تو وقت کیوں گوایا تھا، کچھ اور اچھا کام کرتے. پھر اسی طرح زندگی، تو زندگی جو ہے یہ ہر ایک شخص کو مختلف ملی. کوئی 13 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایک پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی 100 سال کی زندگی پاتا ہے. تو اب جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا اس کا حساب کیا ہوگا؟ اس کا تو حساب نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک ایک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کا حساب نہیں ہے. تو جن کو لمبی عمر ملی تو انہوں نے اپنے لیے نیکیاں بھی زیادہ اکٹھی کی، اور اگر خدا نہ خواستہ غلط کام کیے تو گناہ بھی بہت اکٹھے کیے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو، کسی جان کو، مگر اس کی وسعت کے مطابق. وسعت کس کس چیز میں؟ قوت میں، علم میں، عقل میں، مال میں، وقت میں، زندگی میں، صحت میں، وغیرہ وغیرہ. صحت کا لفظ میں نے اس لیے اضافہ کر دیا کہ بعض لوگ بہت اچھی ہیلتھ کے مالک ہوتے، بہت ایکٹیو ہوتے، بہت قوت رکھتے، ان کا حساب اور طرح. کچھ لوگوں کی صحت بہت خراب ہوتی، ہر وقت بیمار رہتے ہیں، کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رہتے ہیں،
اب اگر ان کی نماز میں کچھ آگے پیچھے تاخیر ہو گئی، کئی لوگ سلیپنگ پلز لے کے سوتے ہیں، اس کے بغیر سو ہی نہیں سکتے، اب وہ اگر صبح نہیں اٹھ پاتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز معاف ہے ان کی، لیکن یہ ہے کہ ان کو اگر ہوش ہی نہیں تو ان کا معاملہ اور ہے. اور ایک شخص صحت مند ہے، وقت پہ سویا ہے، اور صرف کسل مندی کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا صبح، تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا، یہ بھی دیکھا جائے گا کون کن حالات میں کیا لے کر آیا، کون کن حالات میں کیا لے کر آیا، کس کو میں نے دیا کیا تھا اور اس میں اس نے کیا کیا، اس کا استعمال کیا ہوا. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کاف سین بے، کسبہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کی کمائی، یعنی کوئی شخص اپنے ہاتھ سے جو کماتا ہے اس کا فائدہ اسی کو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے لیے کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ وہ خود پائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ کام اس نے خود کیا ہو. اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ جس چیز میں انسان کی نیت اور کوشش شامل نہیں ہوتی اس کو اجر بھی نہیں ملتا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. محض تمنائیں اور آرزویں، اچھا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کچھ کرنے کی نیت نہ کریں. اور پھر صرف نیت کر کے ہی نہ بیٹھے رہیں، اٹھ کر کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ کوشش کے باوجود ہوا نہیں تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا. اچھا، پھر آپ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ صدقہ جاریہ پھر کیا ہوا؟ وہ انسان خود تو نہیں کر رہا ہوتا، بعد میں آنے والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کیا ہوتا صدقہ جاریہ؟ انسان کی اولاد، انسان کا مال، انسان کا علم، یہ تین چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ صدقہ جاریہ کیسے بن گئی؟ اولاد کام کر رہی ہے، ثواب ماں باپ کو جا رہا ہے. ابھی تو میں نے کہا تھا جب تک نیت اور ارادہ شامل نہ ہو اور کوشش شامل نہ ہو، اور جیسے کہا گیا لہا ما کسبت، تو فائدہ کچھ نہیں. اولاد انہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے جو اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دین پر ہوں. مال اسی شخص کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے جس کے لیے انسان نے کوشش کی ہو، محنت سے حلال کمائی کا کمایا ہو اور پھر اسے نیکی کے کام میں لگایا. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ حلال کمائی سے نہ ہو. حرام کا صدقہ نہیں قبول ہوتا. لہذا اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے یا اپنی ملکیت کے مال سے، بعض مال آپ خود نہیں کماتے، مثلا شوہر نے آپ کو حق مہر دیا، تب آپ نے کمایا تو نہیں، لیکن یہ کہ آپ کی ملکیت ہے یہ، یا ماں باپ سے کچھ وراثت میں مل گیا، تو چونکہ ماں باپ پر آپ کا کچھ حق ہوتا ہے تو وہ مال آپ کو اس رشتے کے عوض یا خون کے تعلق کے عوض مل گیا، لیکن آپ خود مالک ہیں اس مال کو آپ نے کسی اچھے کام میں لگایا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طرح علم، تو علم میں بھی تو ارادہ اور کوشش ہے نا. آپ نے اچھی نیت سے علم حاصل کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ہم دوسروں پہ چڑھائی کر سکیں اور دوسروں کو ہرا سکیں اور دوسروں کو جواب دے سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں کہ دیکھو ہم کتنے قابل ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، سیدھا رستہ پانے کے لیے. تو جو شخص اچھی نیت سے اچھے کام کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو سکھاتا ہے، تو اس کی کوشش ہو گئی نا بیچ میں، تھوڑی کی تو تھوڑی، زیادہ کی تو زیادہ، جتنی اس نے ایفرٹ کی اور جتنا اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچ جائے، چاہے وہ سامنے بیٹھ کے فائدہ پہنچائے یا کسی بیک سپورٹ کے ذریعے. اب وہ کیا ہے، جو اس کی کوشش تھی اس کا صلہ اسی کو ملے گا. تو لہا ما کسبت، جب انسان کسی اچھے کام کے لیے کوشش اور نیت کرتا ہے، خواہ وہ کوشش کسی کے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن جتنا جتنا جس نے حصہ ڈالا اتنا اتنا اس کو اجر و ثواب مل گیا. جس نے نیت بھی کی اور پھر کوشش بھی کی اس کو ثواب مل گیا. بعض اوقات ہم ایک کام نہیں کرتے لیکن اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہی شوق ہوتا ہے جو نہیں کیا وہ بھی ہمارے نام لگ جائے.
لوگوں کو پتا چل جائے یہ ہم نے کیا، تاکہ واہ واہ ہو جائے ہماری. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں نا کیونکہ بڑی خوشی کا پتہ جو نہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو پھسلاتی رہتی ہیں. تو یاد رکھیں یہ جو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر بھی دراصل چھپی ہوئی کوشش ہی شامل ہوتی ہے انسان کی. جس کی تھوڑی کوشش اس کا تھوڑا صدقہ جاریہ، جس کی زیادہ کوشش اس کا زیادہ صدقہ جاریہ. مثلا جو زیادہ مال خرچ کرتا ہے زیادہ اچھی نیت سے کرتا ہے، جو زیادہ اچھی تربیت دیتا ہے اپنے بچوں کی. اور اگر بچے بیچارے خود ہی رول کھول کے تربیت پا رہے ہیں تو ماں باپ کے لیے پھر کیا صدقہ جاریہ ہوا؟ وہ تو جنہوں نے ان کو سکھایا ان بچوں کو انہی کے لیے ہو جائے گا نا. بعض ماں باپ تو ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں کہ بچے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں الٹا ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو. لا علمی ہے. ایک لا علمی جو ہے نا، جہالت، یہ 100 ہلاکتوں کی جڑ ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں اس کا فائدہ کتنا ہے. تو اگر وہ نہیں اپنی اولاد کو سپورٹ کرتے، کم از کم نیت ہی کر لیں، یہ خوش ہی ہو جائیں اس پر کہ شکر ہے ہماری اولاد کو اچھا کام کر رہی. دعا ہی کر دیں، مال سے ہی کچھ مدد کر دیں. اگر خود کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، مثلا کچھ ماں باپ خود نہیں پڑھ پاتے، اب ان کا شوق کیا ہوتا ہے ہماری اولاد پڑھ جائے، اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، مال ان پہ خرچ کرتے ہیں. تو اب ان کے اپنی اندر جو کمی رہ گئی وہ کس میں جا پوری ہوئی؟ اولاد میں پوری ہوئی. اسی طرح بعض ماں باپ خود تو نیک ہوتے ہیں، اولاد کو کچھ نہیں بتاتے، اولاد سخت غلط کام کرتی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسے لوگ بسا اوقات بدترین حالت میں آئیں گے اور بتایا جائے گا ان کے بچے ان کی ساری نیکیاں کھا گئے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ جو ماں باپ کے لیے الٹا کیا بن گئے؟ مصیبت کا سبب بن گئے. اور وہ کیوں؟ ان کی غفلت اور کوتاہی سے. تو ہمیں دنیا میں اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. علم کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. کون سی دعا ہے علم کی؟ رب زدنی علما. اور کوشش بھی کرنی چاہیے. صرف تمنائیں ہیں تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے کر کیا رہے ہو تم. اسی طرح مال ہے لیکن خیر کے راستے میں نہیں خرچ کرنے کو دل چاہتا. ہمارے خرچ کیے بغیر اگر نیکی کا کام آگے سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا حصہ کچھ نہیں، چاہے ہم کتنے خوش ہوتے رہے اس کو دیکھ دیکھ کے، جب تک ہمارے پیسے اس میں نہیں پڑیں گے. تو اس لیے لہا ما کسبت، لہا ہر شخص کو کیا ملے گا، یعنی اللہ بوجھ تو نہیں ڈالے گا، وہ تو نہیں پوچھے گا جو ہمارے بس میں نہیں. دیکھیں نا بسا اوقات ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، ہم کوشش بھی کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری ضرورتیں اپنی نہیں پوری ہوتی. بعض اوقات ہم کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، کوئی سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ایسا بھی تو ہوتا ہے. اب اس میں ہماری تو پوری تمنا اور کوشش، لیکن کوئی آگے چانس ہی نہیں مل رہا تو اللہ نہیں پوچھے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو ہمارے پاس تھا ہم نے لگا دیا، ہم نے محنت کر لی، ہم نے تڑپ لیا، ہم نے دعائیں بھی کر لی، لیکن کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، نہ علم میں، نہ مال میں، نہ اولاد میں. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑ کے سزا دے گا کہ تم نے مال کیوں نہیں خرچ کیا، یا تم نے اولاد کو کیوں نہیں سدھارا، یا تم نے اور کوئی خیر کا کام کیوں نہیں کیا. نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو چاہا تھا لیکن ہو نہ سکا. اب بعض وقت کیا ہوتا ہے پچھلی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، اب مثلاً آپ اس ایج میں آ کے آپ کو دین کی سمجھ ہوئی، جب آپ جوان تھے اور آپ کے بچے چھوٹے تھے، آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ کو سمجھ نہیں تھی. اب وہ بڑے ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، وہ آپ کی سنتے نہیں. اب کیا، آپ بس دعائیں کریں. جو وقت گزر گیا اس کے لیے کیا ہے؟ غفرانک. اب ہم نے سنا ہے، اب ہم مانیں گے. جو پیچھے ہو چکا غفرانک، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی حساب لے گا. وعلیہا، اور اسی طرح انسان کے ذمہ ہے، انسان پر پڑے گا کیا؟ مکتسبت، جو اس نے کیا. اکتساب کس کو کہتے ہیں؟ کسب اور اکتسبہ کا روٹ ایک ہی ہے. اکتسبہ کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنے لیے کرنا. کسبہ اپنے اور دوسرے دونوں کے لیے کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، اولاد کے لیے کرنا بھی کسب ہے، ٹھیک ہے نا. جب انسان کوئی کمائی کرتا ہے تو بچوں کو بھی دیتا ہے نا، تو دوسروں کے لیے بھی کسب کر رہا ہے. لیکن اکتسبہ ہوتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے کرنا.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری خود صرف اس کے اپنے اوپر ہے، اس کے بچوں پہ نہیں جائے گی. یا بچے غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری پھر ماں باپ پہ نہیں جائے گی، کیونکہ ماں باپ نے نہیں چاہا کہ وہ غلط کریں. پھر اکتسب بھلائی اور برائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وَعَلَيْهَا، اور اسی پر ذمہ داری ہے، مَكْتَسَبَتْ، جو اس نے کمایا. اکتسب اہتمام سے کمانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی صرف ارادہ ہی نہیں کیا برا، بلکہ کر بھی لیا غلط کام، تو اس کی ذمہ داری پھر اس پر ہوگی، اس کی بھی پوچھ ہوگی، اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو ایصال ثواب نیکی میں تو ہو سکتا ہے، گناہ میں نہیں ہوتا. اب مثلاً ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ یہ جو میری غلطیاں ہیں یہ میرے بچوں کو بانٹ دینا، ایسے نہیں ہوگا. مال تو ہم دے سکتے ہیں ان کو، نیکی کی تربیت دے سکتے ہیں. ہاں اگر غلط باتوں کی تربیت دیں گے جان بوجھ کے، اس کی پھر پوچھ ہوگی. لیکن یہاں اس بات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جو کرو گے وہ بھگتو گے. مکتسبت. اس لیے پھر دعا کیا مانگی گئی؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا. اخذہ سے حمزہ خیزال، گرفت کرنا، کسی غلطی کو پکڑنا. یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو نہ پکڑنا. ان نسینا، اگر ہم بھولے، نون سین یہ نسیا بھولنا، خواہ غفلت کی وجہ سے ہو یا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور وجہ سے. یا اللہ جو بھول چوک ہم سے ہو جائے اس پہ ہم کو نہ پکڑنا، یعنی بلا ارادہ کوئی کام ہو جانا. او اخطأنا، یا ہم نے خطا کی. خطا غلطی، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، جو چیز پسندیدہ نہ ہو، مستحسن نہ ہو، اس کا ارادہ کرنا اور کر گزرنا، ایسی خطا قابل گرفت ہے. اسی طرح دوسرا یہ کہ ارادہ تو اچھے فعل کا کیا لیکن غلطی سے اس کے خلاف ہو گیا، ایسی خطا قابل مواخذہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اٹھا لیا گیا کیا؟ خطا اور نسیان. یعنی نسیان کیا ہے؟ کہ انسان بھول کر کوئی کام کر بیٹھے، یعنی کام اچھا کر رہا ہے لیکن وہ بھول گیا اور اس سے غلطی ہو گئی. اور خطا کیا ہے؟ کہ ناسمجھی سے کسی کام کو غلط طور پہ کر لے. خطا ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کسی غلط چیز کا ارادہ کرے اور پھر کر بھی لے، اور دوسری کیا ہوتی ہے کہ ارادہ تو اچھی چیز کا تھا لیکن ناسمجھی سے غلط ہو گیا. تو اللہ ہم کو نہ پکڑنا کس میں؟ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کر بیٹھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ بوجھ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ. اسرن کا لفظ الف صاد رے سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے عہد، ذمہ داری، ایسا بوجھ جس کا اٹھانا دشوار ہو، بہت مشکل ہو، وہ بوجھ جو اٹھانے والے کو چلنے سے روک دے، جس کے اوپر آنے کے بعد انسان چل نہ سکے. یعنی یا اللہ ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری، ایسی مشکل، ایسی پریشانی نہ ڈالنا کہ ہم تیرے راستے میں چل ہی نہ سکیں، تیری اطاعت ہی نہ کر سکیں. کیونکہ بعض اوقات انسان پہ ایسی ایسی آزمائشیں آتی، ایسی ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں، یا معاشرے کے ایسے بندھن آ جاتے ہیں کہ انسان اچھا کرنا بھی چاہتا ہے تو کر نہیں پاتا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کے اوپر سے کچھ بوجھ ہٹائے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ،
والاغلال التي كانت علیہم، اور آپ نے ہٹایا ان سے ان کے بوجھوں کو اور ان بیڑیوں کو یا طوق کو جو انہوں نے خود پہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان پابندیوں، ان رسموں کی طرف جو پچھلی کتابوں والوں نے یا پچھلے ادیان والوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی تھی اپنی مرضی سے، جیسا کہ آگے آیا، مزید آیت کے اندر ہی وضاحت ہے، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ تو گزشتہ امتوں پر دو طرح کے بوجھ تھے، ایک تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد کی گئیں، اور دوسرے انہوں نے خود بھی اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لی یا بوجھ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پابندیاں تھیں ان پر؟ مثلاً ان کی شریعت کے کچھ احکامات ان کے لیے بہت مشکل تھے۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ بچڑے کی پرستش کرنے والوں کے لیے جب توبہ کی بات ہوئی تو اس کے لیے 7 شرط کیا تھی؟ قتل۔ پھر اسی طرح یہود کی شریعت میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، قتل عمد کی صورت میں۔ پھر اسی طرح ان پر زکوٰۃ چوتھا حصہ تھی، ہم پر کتنی ہے؟ 40واں حصہ۔ پھر اسی طرح ان کو حکم یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے پر پیشاب لگ جائے یا نجاست لگ جائے تو دھونے سے نہیں پاک ہوگا، اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑے گا۔ کتنی مشکل ہوگی۔ پھر اسی طرح غنیمت کے اموال ان پہ حرام تھے۔ تو یہاں دعا کیا مانگی گئی کہ یا اللہ اپنے دین میں بھی ہمارے اوپر ایسی پابندیاں اور ایسے بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں، جن پر ہم عمل نہ کر سکیں۔ اور دوسری طرح کی ان پر پابندیاں اور بوجھ کیا تھے؟ ان کے اپنے خود ساختہ رسم و رواج اور طور طریقے، اور دین میں خود ساختہ اضافے۔ مثلا حائضہ عورت کے ساتھ وہ کیا کرتے؟ اس کو بالکل کاٹ کے گھر سے الگ بٹھا دیتے، نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے، نہ اس کو چھوتے، اس کے ہر چیز کو ناپاک سمجھتے۔ حالانکہ شریعت میں ان کو یہ پابندی نہیں دی گئی تھی، مگر انہوں نے خود اپنے لیے پابندی کر لی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے ایسی پابندیاں نہ ہوں، ایسے بوجھ نہ ہوں جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ پھر اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یا اللہ مشکلات ایسی نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے رستے پہ نہ چل سکیں۔ اب دیکھیے کہ بسا اوقات زندگی میں ایک انسان بہت سموتھ جا رہا ہوتا ہے نا، اچھے اچھے کام کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، نمازوں میں خوب خشوع و خضوع ہے، صحت ہے، طاقت ہے، سڈنلی کوئی نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب وہ قیام، رکوع، خشوع سب ختم ہو گیا، اب ایک معذور والی نماز پڑھی جا رہی، یا ایسی کوئی بیماری ہوگی کہ روزہ ہی نہیں رکھ پاتے، ہے نا، تو وہ کتنا دل کوڑتا ہے نا۔ یا اسی طرح کوئی ایسی مصروفیت آ گئی کہ جس کی وجہ سے بہت سے نیک کاموں میں جانا، بھاگ دوڑ سب رک گیا۔ بسا اوقات گھر والوں کی ایسی پابندیاں ہوتی، خصوصاً خواتین کے لیے، کہ ان کے لیے ہر چیز پہ بین لگ جاتا ہے۔ مثلاً ایک لڑکی ہے، شادی سے پہلے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، ایسی جگہ شادی ہوئی، سسرال ایسے ملے کہ جن کو یہ سب باتیں سخت ناپسند ہیں، سب دینی دوستوں سے ملنا بند، اور بالکل جیسے تالاب سے مچھلی نکال کے پھینک دی جائے الگ تو وہ تڑپتی ہے، ایسے ہی بعض بچیوں کا حال ہوتا ہے کہ سارے ایک دینی ماحول اور سرکل سے کٹ کے بالکل الگ تڑپ نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے دین پہ نہ چل سکیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ تو اٹھوانا ہم کو، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اللہ ہم پہ ایسی پابندیاں نہ ڈالنا، ذمہ داریاں نہ ڈالنا، ہم پہ ایسی ذمہ داریاں عائد نہ کرنا
ہم سے ایسے بوجھ نہ اٹھوانا کہ جن کو ہم اٹھا نہ سکیں، جن کو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور ہم کو معاف کر دینا۔ واعف عنا، عفو عین فے واو، معاف کرنا، گناہوں کو نام اعمال سے مٹا دینا۔ اللہ ہم کو معاف کر دینا، ہمارے گناہوں کو مٹا دینا۔ واغفر لنا، اور ہم کو بخش دینا، ہم کو ڈھانپ دینا۔ وارحمنا، ہم پہ رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ واو لام یہ، مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا۔ اور مولا کا ایک اور معنی مرجع، کہ جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جائے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو مشکلات میں ہمارے کام آنے والا ہے، تیری ہی طرف ہم لوٹتے ہیں، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہ جب کہتے ہیں نا انت مولانا، تو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز سے انسان پلٹ کر اپنے رب کے دامن میں جا چھپتا ہے۔ انت مولانا، تو ہمارا مددگار ہے، تیرے پاس ہمارے لیے پناہ ہے۔ فانصرنا، پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، ان لوگوں پر جو انکاری ہیں، جو مانتے نہیں، کیونکہ ایک طرف مومنون ہے اور دوسری طرف کافرین ہیں، ایک طرف ماننے والے ہیں اور دوسری طرف انکار کرنے والے ہیں۔ قدرتی طور پر پھر یہ دو گروہ بن جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تو ہم کو ایسے لوگوں کے مقابلے میں مدد دینا، ہمارے ہاتھ مضبوط کر دینا جو ہمیں تیری راہ پر چلنے نہ دیں، کیونکہ تیری طاقت، تیری توفیق، تیرے اذن اور تیری تائید کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہمارا ہو جا، ہم تیرے راستے پر نکلے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔